بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو۔ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے اور ایک بطور عزم و ارادہ کے۔ وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اس پر مواخذہ یعنی پکڑ نہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز یعنی درگزر فرماتا ہے جب تک وہ انہیں عمل میں نہ لائے یا انہیں اپنے کلام میں نہ لائے۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں، دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگا دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے ان پر مواخذہ ہوگا، اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اپنے دلوں میں موجود چیز کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا ان پر محاسبہ فرمائے گا، یعنی اس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو برا خیال دل میں بے اختیار اور اچانک آ جاتا ہے اسے حاجز کہتے ہیں، یہ آنی فانی ہوتا ہے، آیا اور گیا، یہ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا اور ہمیں بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، پچھلی امتوں پر معاف نہ تھا۔ اگر اس برے خیال کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں، اس پر بھی پکڑ نہیں، اور اگر ساتھ ہی کر گزرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو تو وہ عزم ہے، اس کی پکڑ ہے۔ یاد رہے کہ کفر کا عزم کرنا کفر ہے، لہٰذا اگر کسی نے 100 سال بعد بھی کفر کرنے کا ارادہ کیا وہ ارادہ کرتے ہی کافر ہو جائے گا۔ اور گناہ میں حکم یہ ہے کہ گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصد و ارادہ رکھے لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو میسر نہ آ سکے اور مجبوراً وہ اس کو نہ کر سکے تو اکثر علماء کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے۔ ہاں اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہوا اور استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ یاد رہے کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض اوقات یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین و ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی تقدیر کے بارے میں، کبھی ایمانیات کے بارے میں، کبھی عبادات کے بارے میں، کبھی طہارت و پاکیزگی کے معاملات کے بارے میں، اور کبھی طلاق کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان فارغ ہے اور تم مشغول و مصروف ہو، شیطان تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے، تم شیطان کو بھولے بیٹھے ہو مگر وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنے سے نہیں بھولا۔ تمہارا نفس خود تمہارا دشمن و مخالف ہے اور شیطان کا مددگار ہے، اس لیے شیطان اور اس کے حامیوں سے جنگ کرنا اور انہیں مغلوب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے فتنہ اور فساد اور اس کی ہلاکت و بربادی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔